بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 65 کی بقایا تفصیل۔ حضرت عمر کے بعد حباب پھر کھڑے ہوئے اور انصار سے کہا کہ دیکھو، اپنی بات پر ڈٹے رہو اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ تمہارے حق کو دبانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں اپنے شہروں سے نکال باہر کرو اور خلافت کو سنبھال لو۔ بھلا تم سے زیادہ اس کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ حباب خاموش ہوئے تو حضرت عمر نے انہیں سخت سست کہا۔ ادھر سے بھی کچھ تلخ کلامی ہوئی اور بزم کا رنگ بگڑنے لگا۔ ابو عبیدہ نے جب یہ دیکھا تو انصار کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے دھڑنے پر لانے کے لیے کہا کہ اے گروہ انصار، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمیں سہارا دیا، ہماری ہر طرح کی مدد اور امداد کی۔ اب اپنی روش کو نہ بدلو اور اپنے طور طریقوں کو نہ چھوڑو۔ مگر انصار ان باتوں میں نہ آئے اور وہ سعد کے علاوہ کسی کی بیعت کرنے کو تیار نہ تھے، اور ان کی طرف لوگ بڑھا ہی چاہتے تھے کہ سعد کے قبیلے کا ایک آدمی بشیر خزرجی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک ہم نے جہاد میں قدم اٹھایا، دین کو سہارا دیا، مگر اس سے ہماری غرض صرف اللہ کی رضامندی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم تفوق جتلائیں اور خلافت میں جھگڑا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے، لہٰذا ان کی نیابت و وراثت کا حق بھی انہی کی قوم کو پہنچتا ہے۔ بشیر کا یہ کہنا تھا کہ انصار میں پھوٹ پڑ گئی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا، چونکہ وہ اپنے کنبہ کے ایک آدمی کو اس طرح بڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا مہاجرین نے انصار کے افتراق سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کا تہیہ کر لیا، اور ابھی وہ بیعت کے لیے بڑھے ہی تھے کہ بشیر نے سب سے پہلے بڑھ کر اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور پھر حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے بھی بیعت کی، اور پھر بشیر کے قوم قبیلے والے بڑھے اور بیعت کے، اور سعد ابن عبادہ کو پیروں تلے روند کر رکھ دیا۔ امیر المومنین اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل و کفن میں مصروف تھے۔ بعد میں جب ثقیفہ کے اجتماع کے متعلق سنا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ مہاجرین نے اپنے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم و قبیلہ کہہ کر انصار سے بازی جیت لی ہے، تو یہ لطیف جملہ فرمایا کہ شجرہ ایک ہونے سے دلیل لائے ہیں اور اس کے پھلوں کو ضائع کر دیا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، یعنی اگر شجرہ رسول سے ہونے کی بنا پر ان کا حق مانا گیا ہے تو جو اس شجرہ رسالت کے پھل ہیں وہ کیوں کر نظر انداز کیے جا سکتے ہیں؟ حیرت ہے کہ حضرت ابو بکر جو 7ویں پشت پر اور حضرت عمر جو 9ویں پشت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم و قبیلہ بن جائیں، اور جو ابن تھا اس کے بھائی ہونے سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ محمد ابن ابی بکر کی والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھیں، جن سے امیر المومنین نے حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عقد کر لیا تھا۔ چنانچہ محمد نے آپ ہی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا۔ امیر المومنین بھی انہیں بہت چاہتے تھے اور بے منزلہ اپنے فرزند کے سمجھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ محمد میرا بیٹا ہے، اگرچہ ابو بکر کی سلب سے ہے۔ سفر حجۃ الوداع میں پیدا ہوئے اور 38 ہجری میں 28 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ امیر المومنین نے مسند خلافت پر آنے کے بعد قیس ابن سعد ابن عبادہ کو مصر کا حکمران منتخب کیا تھا، مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں معزول کر کے محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا والی مقرر کرنا پڑا۔ قیس ابن سعد کی روش یہاں پر یہ تھی کہ وہ عثمانی گروہ کے خلاف متشددانہ قدم اٹھانا مصالح کے خلاف سمجھتے تھے، مگر محمد کا رویہ اس سے مختلف تھا۔ انہوں نے 1 مہینہ گزارنے کے بعد انہیں کہلوا بھیجا، ہماری اطاعت نہ کرو گے تو تمہارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور چپکے ریشہ روانیاں کرتے رہے، مگر تحکیم کی قرارداد کے بعد پرزے نکالے اور انتقام کا نعرہ لگا کر شر و فساد پھیلانے لگے اور مصر کی فضا کو مقت کر کے رکھ دیا۔
امیر المومنین کو جب ان بگڑے ہوئے حالات کا علم ہوا تو آپ نے مالک ابن حارث اشتر کو مصر کی امارت دے کر ادھر روانہ کیا تاکہ وہ مخالف عناصر کو دبا کر نظم و نسق کو بگڑنے نہ دیں مگر اموی کارندوں کی سیسا کاریوں سے نہ بچ سکے، اور راستے ہی میں شہید کر دیے گئے اور مصر کی حکومت محمد ہی کے ہاتھوں میں رہی۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔